بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں باسط علی اور آج ہم آپ کے سامنے آپ کی اردو کے شامل نصاب حصہ غزل کی غزل نمبر 2 کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ نے لیکچر بغور سن لیا ہوگا اور اس کے اہم نکات کو لکھ بھی لیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی حالات زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ ان کی شخصی زندگی کے بارے میں تھا، دوسرا ان کا ادبی تعارف تھا اور پھر تصانیف۔ یہ وہی اسلوب ہے جو ہم نے کتاب سے اخذ کیا ہے۔ تو آج ہم انہی کی غزل کے اشعار کی تشریح کو بغور پڑھیں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، اس سے قبل کہ میں آپ کو اشعار کی تشریح سمجھانا شروع کروں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ غزل کی جو تشریح ہے یہ نظم کی تشریح سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ نظم کے اندر ایک ہی موضوع ہوتا ہے اور جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں اسی ایک ہی موضوع کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ غزل کے متعدد موضوعات ہیں، ہر شعر کے اندر ایک نیا موضوع پایا جاتا ہے، لیکن جو ایک موضوع غزل کا ایسا ہے جو تقریباً تمام غزلوں میں آپ کو ملے گا، وہ ہے ایک عشق کا موضوع، کہ شاعر اپنے محبوب سے جو عشق کرتا ہے اس کو شعر و شاعری میں بیان کرتا ہے، اور اس کے نزدیک جو محبوب ہے ایک لا حاصل چیز رہتی ہے۔ کہ غزلوں میں آپ کو اکثر یہ چیز ملے گی کہ جو محبوب ہمیشہ ظالم دکھایا جاتا ہے اور جو عاشق ہوتا ہے وہ مظلوم دکھایا جاتا ہے۔ لہذا پھر جو آج ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں وہ خواجہ حیدر علی آتش کی ہے، اور ان کا ایک لکھنوی انداز ہے غزل کو بیان کرنے کا، اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اور ایک جو بنیادی نقطہ ہے غزل کی تشریح کرنے کے لیے، وہ بیٹا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کسی بھی غزل کے شعر کی تشریح کی جاتی ہے تو جب آپ مفہوم لکھتے ہیں، مفہوم کے بعد جب تشریح کی طرف آئیں گے تو تشریح کا آغاز کرنے سے قبل آپ جو شاعر ہے اس کا چند سطروں میں تعارف کروائیں گے، اور وہ تعارف آپ کی جو شامل نصاب کتاب ہے اردو کی، اس کے اکثر جو پیراگراف نمبر 2 ہوتا ہے اس کے ابتدا میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ چونکہ خواجہ حیدر علی آتش کا جو تعارف ہے کافی طویل ہے، اس میں سے ایک جملہ جو میں نے اخذ کیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پیراگراف نمبر 2 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آتش ایک غزل گو شاعر تھے، ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں، سادگی، عمدہ بدائے و ثنائے ان کی غزل کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر جو آپ کے سامنے لکھا جا چکا ہے سیاہ روشنائی میں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کو ادائیگی جو ہے اس شعر کی بغور سنیے۔ یہ مطلع ہے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا، اور یہ غزل نمبر 2 ہے۔ مطلع کچھ یوں ہے: رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ ایک چیز بچوں غور کیجیے گا، یہ جو لفظ ہے کیا، یہ کیا نہیں ہے۔ کیا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ، کوئی کام کرنا، اور جو کیا ہے یہ وٹ یعنی سوال کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے تلفظ درست ہے وہ یہی ہے کہ رخو زلف پر جان کھویا کیا، ٹھیک ہے؟ اس کی تلفظ کو بغور سماعت کر لیجئے۔ دوسری بات، اب ان دونوں مصروں میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بھی آپ کے سامنے لکھے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رخ و زلف۔ اس ترکیب کو دیکھیں، رخ کہتے ہیں چہرے کو اور زلف کہتے ہیں بال کو، تو رخ و زلف اس ترکیب کا مرکب کا یہ مطلب ہوا چہرہ اور بال، یعنی محبوب کا حسین چہرہ اور اس کے گھنے بال۔ دوسرا مصرے میں اب دیکھیں، پہلے مصرے میں کہ جان کھویا کیا۔ جان کھویا کیا کا مطلب ہے جان قربان کرنا، جان کو وارنا۔ پھر اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، وہ ہے اجالا یا اجالے۔
اجالا کا مطلب ہوتا ہے روشنی اور رویا کیا کا مطلب ہے کہ رونا۔ عزیز طلباء، آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جب غزل کی یا نظم کی تشریح کی جاتی ہے تو جب آپ شعر کو پڑھتے ہیں پھر اس کو آسان الفاظ میں اس کا مفہوم بھی لکھا جاتا ہے، جو امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ شاید یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی حسین چہرے اور اس کی زلف پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، گویا کہ میں اندھیرے اور اجالے میں روتا رہا ہوں۔ اب اس کا مفہوم جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ سمجھ لیجئے اور اس کو لکھ لیجئے۔ مفہوم کچھ یوں ہے: میں محبوب کے چہرے اور زلفوں پر اس طرح فدا ہوا ہوں کہ اسی کی یاد میں دن رات روتا رہا ہوں۔ اب دیکھیے، ان دونوں مصروں کو آپ پڑھنے کے بعد جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایک طویل جملہ بنائیں گے یا 2 جملے بنائیں گے، وہ آپ کی غزل یا نظم کے شعر کا مفہوم بن جائے گا۔ اس طرح آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو خود بخود مفہوم بنانا بھی آ جائے گا۔ عزیز طلباء، اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں اس شعر کے۔ تو عزیز طلباء، یہ کچھ نکات جو اس شعر میں آپ کے سامنے لکھ دیے گئے ہیں، انہی نکات کو اگر آپ لوگ بیان کریں گے تو وہ آپ لوگوں کی تشریح بن جائے گی اور امتحانی نقطہ نگاہ سے جتنی ایک لمبائی یا لینتھ اس کی چاہیے آپ کو، وہ بھی آسانی سے آپ پھر پوری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے اس شعر کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہے محبوب کی خوبصورتی کا تذکرہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری کے اندر آپ کو اکثر یہ چیزیں ملتی ہیں اور یہ شعراء کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی غزل میں اپنے محبوب کے خد و خال کا ذکر کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اس کی حسین آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آنابی ہونٹوں کا، کبھی عارض کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سیاہ زلفوں کا، کبھی قد و کمر کا۔ یہی اسلوب آپ نے میر تقی میر کی جو غزل نمبر 1 ہے اس میں پڑھا ہوگا۔ کبھی وہ محبوب کے ہونٹوں کو پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی اس کی آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتے ہوئے جو محبوب کی خوبصورتی کا ذکر کیا جاتا ہے یہ ابھی آپ کو شاعری میں ملے گا۔ بالکل اسی طرح خواجہ حیدر علی آتش نے بھی اپنے اس شعر کے اندر محبوب کی خوبصورت زلفوں کا، اس کے چہرے کا ذکر کیا ہے۔ دوسری جو اہم نکتہ بیٹا وہ یہ ہے کہ رخ و زلف اور اندھیرے اجالے کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شاعر جو اجالا ہے اس کی نسبت اپنے محبوب کے چہرے کی طرف کر رہے ہیں اور اس کی حسین سیاہ بالوں کی نسبت اندھیری رات کی طرف کی جا رہی ہے کہ جس طرح صبح روشن ہوتی ہے یا دن کا اجالا ہوتا ہے، ہر چیز واضح خوبصورت نظر آتی ہے، تو میرے محبوب کا چہرہ بھی اسی طرح اجلا کھلا ہوا اور خوبصورت ہے جس پر میں جان کو قربان کرتا رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے محبوب کی حسین زلفوں کو اندھیری رات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جب محبوب کی حسین زلفیں لہراتی ہوئی اس کے چہرے پر آتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس خوبصورت اجالے ایک دن کے جیسا جو چہرہ تھا اس نے سیاہ چادر کو اوڑھ لیا ہو۔ تو یہ انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ محبوب کے حسین چہرے کا اور اس کی سیاہ زلفوں کا جو ایک تعلق ہے اجالے اور اندھیرے کے ساتھ، وہ خواجہ حیدر علی آتش نے اس میں بیان کیا ہے۔ پھر بچوں، محبت کا جو المناک انجام ہے، المناک کا مطلب ہوتا ہے غمناک، دردناک۔ اب اس میں کہ دوسرے مصرے پہ اگر آپ توجہ کریں کہ پہلے مصرے میں محبوب نے یہ بتایا ہے کہ وہ کام کیا کرتا رہا، اس نے یہ کیا کہ اپنے محبوب کی حسین زلفوں کا تصور باندھ کر اور اس کے حسین چہرے کا تصور باندھ کر جو تنہائی کا گوشہ نشینی کو اس نے اختیار کیا تھا، وہ ان حسین زلفوں کے جال میں پھنسا رہا اور حسین چہرے کو اپنی آنکھوں کا محور و مرکز بنا کر وہ روتا ہی رہا ہے۔ لہٰذا اب ہوا کیا کہ وہ اس طرح روتا رہا، اس نے جان بھی اپنی قربان کر دی، جان مارنے کی حد تک گیا کہ اب میں اس قدر
عشق کے بلند مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ محبوب کی خاطر جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اب دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ محبوب کا جو رونے کی وجہ ہے، جو اس کی محبت کا المناک انجام، وہ کچھ یوں ہے کہ ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو محبوب کا دیدار میسر آئے، اس کا وصال مل جائے، تاکہ اس کے دل کے جو ارمان ہیں وہ پورے ہو سکے، آنکھوں کو وہ ٹھنڈک محسوس ہو سکے جس کا وہ خیال رکھتا ہے۔ تو جب محبوب کا وصال شاعر کو نہیں ملا، محبوب کا قرب اس کو حاصل نہیں ہوا، تو پھر اس کے جو محبت ہے، جو اس کی محبت ہے، اس کا بڑا ہی المناک ایک دردناک انجام ہوا۔ انجام کچھ یوں ہوا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کے تصور میں ہمیشہ آنسو بہاتے رہے ہیں اور اپنی جان کو بھی قربان کرتے رہے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم حوالہ جات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ حوالہ جات امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت ضروری اہم ہے۔ اس میں اب دو حوالے آپ کے سامنے لکھے جا چکے ہیں، ان کو بغور سنیے اور سمجھ لیجیے تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی رہے۔ یہ میر تقی میر کا ایک انتہائی معروف شعر ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ میر اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے، یعنی کہ ہم اپنے محبوب کے فریفتہ ہوئے، کس وجہ سے کہ ہم آپ کے اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کی زلفوں نے ہمیں قیدی بنا رکھا ہے، ہم آپ کی زلفوں کے اسیر یعنی قیدی بن چکے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، دل جگر تھام کر آج روتے ہو کیوں، دل جگر تھام کر آج روتے ہو کیوں، تم سے کس نے کہا تھا محبت کرو۔ آج اس میں اس شعر میں شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج تم اپنے دل و جگر کو تھام کر رو رہے ہو، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تم سے پہلے یہ کس نے کہا تھا کہ تم محبت کرو، کیونکہ جب تم محبت کرو گے تو اس کا جو انجام ہے وہ المناک ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پہلا شعر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کے نکات کو لکھ بھی لیں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم اسی غزل کے شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ادائیگی اور تلفظ سماعت کیجیے۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پیرویا کیا۔ اب جو ان دونوں مصروں میں مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی دیکھ لیجیے۔ سب سے پہلے ہے وصف۔ وصف کہتے ہیں خوبیاں بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، اچھائیاں بیان کرنا۔ خوبیوں کو وصف کہتے ہیں، خوبیاں۔ دندان یار کا مطلب ہے محبوب کے دانت، محبوب کے دانتوں کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پیرویا کیا۔ شاید میں یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے محبوب کے جو ایک موتیوں جیسے سفید دانت ہیں ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں ہی بیان کی ہیں، گویا کہ میرا جو قلم ہے وہ موتی ہی پیروتا رہا ہے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف بڑھیے۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے محبوب کے دانتوں کے اوصاف میرے قلم نے کچھ یوں لکھے جیسے موتی پیرو دیے ہوں۔ دیکھیے موتی جب بکھرے ہوئے ہوں تو وہ خوبصورت نہیں لگتے، جب ان موتیوں کو ایک دھاگے کے اندر پیرو دیا جاتا ہے تو پھر تصویر بنتی ہے یا ایک خوبصورت ہار بنتا ہے۔ تو شاید یہی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے میرے قلم نے جب اپنے محبوب کے خوبصورت دانتوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے تو گویا اس طرح ہے کہ جیسے میرا قلم موتی پیرو رہا ہو۔ جی عزیز طلباء، اب اس شعر کی تشریح کے جو اہم نکات ہیں وہ لکھ بھی لیجیے اور ان کو سمجھ لیجیے تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلا نکتہ ہے محبوب کے خد و خال کا ذکر۔ یہ وہی اسلوب ہے جو پچھلے شعر میں بھی رہا، اس میں محبوب کی حسین چہرے، حسین زلفوں کا ذکر ہے۔ اس میں شاید محبوب کے دندان یعنی دانتوں کی خوبصورتی اور خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ کہ شاید اس میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے جو خوبصورت دانت ہیں، جو موتیوں کی طرح سفید ہیں، جب وہ اپنے یاقوتی ہونٹوں کے ساتھ مسکراتا ہے تو وہ دانت موتیوں کی طرح مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ تو شاید اس میں یہی بیان کر رہا ہے
کہ وہ اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبیوں کو، رعنائیوں کو، اس کی ایک اہم اوصاف کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ شعراء کا طریقہ رہا، جو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ محبوب کی خوبصورت قد و قامت، اس کی زلفوں، اس کے حسین چہرے یا اس کی جوانی کا ذکر ہوتا ہے، تو اس شعر میں شاعر نے محبوب کے خوبصورت دانتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے قلم کی محبوب سے نسبت۔ اب دیکھیے شاعر یہ بتا رہا ہے قلم جو وہ استعمال کرتے ہیں شاعری کے لیے، اب شاعر یہ اس میں بڑے ہی حسین پیرائے میں ایک نسبت بیان کر رہے ہیں کہ میرا قلم لفظوں کو تو بخوبی لکھتا ہے، لیکن جب سے میرے قلم نے میرے محبوب کے حسین دانتوں کے اوصاف یعنی اس کی خوبیاں بیان کی ہیں، یوں لگتا ہے کہ میرا قلم موتی پرو رہا ہے۔ اب موتی پرونا کسی کام کو انتہائی اچھے اور خوبصورتی اور نزاکت کے ساتھ کرنا، یہ محاورتاً اس وقت بولا جاتا ہے کہ میرے قلم سے لفظوں کے ایک بحر بے قرار تو نکلتے ہیں، لیکن جب میرا قلم میرے محبوب کی خوبصورت دانتوں کا ذکر کرتا ہے یا تذکرہ کرتا ہے، جب اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، تو یوں لگتا ہے یہ قلم نسبت محبوب کی وجہ سے ہی قلم موتی پر رہا ہے۔ تیسرا اس کا اہم نکتہ یہ ہے تنہائی میں محبوب کی موجودگی۔ اب جب انسان عاشق بن جاتا ہے یا عشق کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، تو اس کے تخیل میں ہر وقت جو ایک چہرہ یا کچھ حسین یادیں رہتی ہیں، وہ اس کے محبوب ہی کی ہوتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب میں گوشہ نشینی اختیار کرتا ہوں، علیحدگی میں بھی جاتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، محبوب کے ساتھ وہ جو گزرے حسین پل ہیں، جو اس کے قرب میں مجھے جو وقت میسر آتا ہے، اس کی حسین یادیں میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم شعر نمبر 2 کے حوالہ جات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو شعر لکھا ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے: تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، امر جان کو۔ عزیز طلباء، نیچے جتنے بھی یہ لفظ گوہر، لال، یاقوت، ہیرے، امر جان ہے، یہ قیمتی موتی اور پتھر ہے۔ تو شاعر اس شعر میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ محبوب کے خوبصورت دندان اور اس کے لبوں میں، اس کی خوبصورتی نے ان قیمتی پتھروں کی کوئی وقت عالم یعنی جہان کے اندر نہیں رہنے دی کہ یہ بے شک قیمتی پتھر ہیں، لیکن ان سے زیادہ خوبصورت میرے محبوب کے دندان یعنی اس کے دانت اور اس کے ہونٹ ہیں۔ دوسرا شعر سماعت کیجیے کہ جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا دیتی ہے۔ چونکہ شروع میں ہم نے محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی کو پڑھا، اسی میں ایک بات ہو رہی ہے کہ میرا محبوب شرماتے ہوئے جب اپنے دوپٹے کا پلو اپنے سفید موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لیتا ہے، تو یہ ایک انتہائی خوبصورت نظارہ سامنے آتا ہے۔ جب قدرتی نظارے، پرکیف نظارے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی میرے محبوب کی خوبصورتی پر رشک کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو 2 اشعار آج ہم نے پڑھے ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ اس کے اہم نکات کو لکھ بھی لیں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو اس کے بقیہ اشعار ہیں اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔